واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، علم جو ہے، علم بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ غار حرا میں سب سے جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر سورۃ الرحمن میں فرمایا گیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو علم کی بڑی واضح طور پر کئی جگہ پر قرآن پاک میں جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، پیغام پاکستان میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہر ہفتے ہم ایک صاحب علم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، جن کا اپنی فیلڈ کے اندر ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک اتھینٹسٹی ہوتی ہے، ایک گڈ ول ہوتی ہے، اور ان کا اپنا ایک نام ہوتا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے پاس تشریف فرما ہے، پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے پیغام پاکستان کے نام سے، اور پیغام پاکستان تو میسیج آف پاکستان ہے ہی، مگر ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ مختلف حضرات، مختلف شخصیات، مختلف شعبے جن میں پاکستان کے لیے کام ہو رہا ہے، وہ ایجوکیشن کا ہو، وہ زراعت کا ہو، وہ کسی اور چیز کا ہو، ہر شخص جو ہے وہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے، اور جو بھی پاکستان میں لوگ بس رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا جو کہ شعبہ ایجوکیشن ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا مذہب کے لحاظ سے، تو ہمارا تو مذہب بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اقرا سے۔ اس کی اہمیت آگے جو ہماری لائف میں دیکھیں تو جو ایجوکیشن ہے آپ کی لائف میں ایک ریولوشن لے کے آتی ہے، کوئی شک نہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے رورل بیک گراؤنڈ، بیکورڈ ایریا سے آتے ہیں، وہ ایجوکیشن لیتے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن، دوسری ایجوکیشن، وہ گرو کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی فیملیز کے لیے ایک رول ماڈل بنتے ہیں، ان کو دیکھ کے باقی فیملی میں بھی وہ ارج آتی ہے، تو وہ ایک آنیسٹلی اٹس اے ریولوشن ان دیئر لائف۔ اور ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نالج، اب تو یہ دنیا بھر میں اس کے بغیر کوئی ساری جو کمپٹیشن ہے اسی بیس کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستانی ہاں جی، یہاں سے ایجوکیشن لے کر، آپ لوگوں سے سیکھ کر وہ دنیا کے ہر کونے میں گئے ہیں، وہ آسٹریلیا ہو، وہ یورپ ہو، یو کے ہو، کینیڈا ہو، نارتھ امریکہ ہو۔ میں نے خود بھی دیکھا، آپ بھی تشریف لے جاتے ہوں گے، کس کس جگہ پر پاکستانی پہنچا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئی فلی ایگری ود یو جی کہ ہمارے لاٹ آف ٹیلنٹ ہے، لوگ کہتے ہیں جی برین ڈرین ہے، لیکن وہ اس انوائرمنٹ میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اب نارتھ امریکہ کی بات کریں، جو میڈیکل میں، انجینئرنگ میں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی کے اندر یو نیم دا سبجیکٹ، کہ جہاں پر وہ نہیں ہے، اور ہمیں فخر ہے ان کے اوپر، اور وہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، وہ پاکستان کے ایک نمائندگی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی میں ان کا بہت رول ہے۔ بے شک، جو ریمیٹنس آ رہی ہے وہ الحمدللہ بڑی مین کنٹریبیوشن ہے ان کی۔ بڑی مین کنٹریبیوشن ہے۔ اور یہ دیکھیں نا جی، ہیومن ریسورس جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ریسورس ہے۔ اور میں ایک دفعہ ایک پاکستانی سے پوچھ رہا تھا، وہ ایک ٹاپ آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کی کمپنی میں کون سے لوگ نیشنلٹی؟ انہوں نے کہا امریکن تو بہت کم ہے، زیادہ چائنیز ہیں،
انڈین ہے، پاکستانی ہے، کورین ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ تعلیمی ترقی قومی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، تعلیم ایک بیسز ہے، اس کے علاوہ ترقی کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تعلیم ایک پہلا سٹیپ ہے۔ فار انسٹنس آپ نے زراعت کے شعبے میں ترقی کرنی ہے، اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ اس کی جو ریسرچ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اسی طرح آپ فوڈ سائنسز کی بات کریں، آپ جس بھی شعبے کی بات کریں گے، اس میں جو دنیا میں لیٹسٹ کام ہو رہا ہے اس کو آپ انالائز کریں گے، اس کو دیکھیں گے اور اس کو آپ ایویلیویٹ کریں گے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے، اور اپنے ادھر امپلیمنٹ کریں گے۔ اور فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز کو کرنے کے لیے آپ کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، تو وہ ہر شعبے میں بیسک جو اس کا ہے وہ علم ہے اور تعلیم ہے، اور اس سے جو ہم دنیا بھی استفادہ حاصل کرتی ہے اور ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں جب تک آپ کے پاس نالج نہ ہو، آپ اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ زراعت، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، ہاں جی، انجینئرنگ ہے اور سپورٹس ہے۔ ایوری تھنگ جی۔ دیکھیے اسپورٹس، ایون اسپورٹس، ابھی جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا، اس میں جو فٹ بال یوز ہو رہا ہے وہ ہمارا سیالکوٹ کا بنا ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے پوری سائنس ہے جی، پوری سائنس ہے اس کے پیچھے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی ڈیزائننگ، اس کا سائز، اس کا ویٹ، اس کی کیپیسٹی، اس کی پوری اسے سائنس بیس۔ کوئی وہ ایسے نہیں ہے کہ جی کوئی بندے بیٹھے فٹ بال بنا رہے جی ہیں، نہیں ایسے نہیں، اس کے پورے پیچھے ریسرچ ہے۔ میں نے خود وزٹ کیا ہوا ہے ان اپنا فیکٹریز میں جہاں پر یہ بنتے ہیں، ہاں جی، اور بڑی اس کی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے ورلڈ لیول پر۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تب اور اب میں تعلیمی لحاظ سے کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ پاکستان وجود میں جب آیا نا، جو اس وقت کچھ انسٹیٹیوشن ادھر رہ گئیں، کچھ ادھر رہ گئیں، اس میں ہمیں کافی گروتھ آئی، ہماری انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں ساری چیزوں میں کافی گروتھ آئی۔ لیکن ایک تھوڑی سی جو مجھے چیز پسند نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تعلیم میں کمرشلزم آ گیا۔ ٹھیک، اب دیہات میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم دیہاتوں کے پڑھے ہوئے ہیں، پرائمری اسکولوں میں، ٹاٹوں پہ، جی ہاں، دیہاتوں میں بھی وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول آ گئے۔ مطلب وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو ٹیچر سٹوڈنٹ کا وہ ریلیشن شپ تھا، وہ بانڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، زیادہ کمرشلزم کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ لیکن ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اس کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں، اور بہت اچھے اساتذہ کرام بھی ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے سر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے اس کا ایک بہت اثر ہے، اور اس میں جو معاشرے میں اساتذہ کا ایک مقام، ایک قدر ہے، وہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے۔ اور گورنمنٹ کو ایک پرسنٹیج، ہم کہتے ہیں جی ایٹ لیسٹ 4% آف دا جی ڈی پی ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ وہ اسکول ایجوکیشن ہے، وہ کالج ایجوکیشن ہے، وہ ہائر ایجوکیشن ہے، کیونکہ اسی کے بیس کے اوپر آگے ساری ڈیولپمنٹ ہے، اسی کے بیس کے اوپر ترقی ہے، اور ہم دنیا کی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا مقابلہ اسی طرح کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ مختلف جگہوں پر اسکولز ہیں، سب کچھ ہے، اور اس میں کمرشلزم زیادہ نظر آتا ہے بجائے اس کے کہ اس میں کوئی قومی خدمت کا جذبہ زیادہ ہو۔ ان چیزوں کی بہت، میں نے جیسے تربیت کی بات کی نا جی، ان چیزوں کو، کیونکہ جو ٹیچر ہے نا جی، یا جو ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ہے، دے شوڈ بی دا رول ماڈل۔ جی بالکل، وہ انہوں نے نہ صرف پڑھانا ہے، تربیت کرنی ہے، اور معاشرے میں جو کے اندر ایک اچھے آئیلینڈ ہونے چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل ہوں، کہ باقی لوگوں کو بھی، کمیونٹیز کو بھی سرو کریں، اور کر بھی رہے ہیں۔
یہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں. ایسے لوگ ہیں. ابھی جیسے ہمیں فلڈ کی مصیبت آئی، ہر یونیورسٹی اس میں کام کر رہی ہے، میری یونیورسٹی بھی، ساری یونیورسٹیاں، اور اسٹوڈنٹس، ٹیچر، ہمیں اپنے ہم وطنوں کا پورا احساس ہے. تو یہ جذبے کی بہت ضرورت ہے. اور جیسے کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس میں پورا حصہ بھی لیتے ہیں. ایک اور کوشچن ہے بڑا اہم کہ کیا ہمارے تعلیمی ادارے استحکام پاکستان کے لیے اپنا کردار مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں؟ بالکل سر، یہ ہماری ہر انسٹیٹیوشنز میں سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو غیر نصابی سرگرمیاں، جس میں نعت انقرت سوسائٹی ہے، جس میں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے، اور پھر ڈیبیٹس، کمپٹیشن، اسپیشلی جتنے بھی نیشنل ہمارے ڈیز آتے ہیں اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے جو قومی ہیرو ہیں، ہمارے اقبال ڈے، قائد اعظم ڈے، یہ سارے ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کیسے بنا اور کیا قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے. میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ کوئی جا کے انڈیا دیکھ لے جی ہاں، تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. یہی ہم اپنے بچوں کو اور ان میں یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ وی آر ویری مچ بلیسڈ، اور یہ جو بلیسنگ ہے اس کو ہمیں پوری طرح اس میں اپنا، جو ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمیں بھی اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی ناموس کے لیے، اس کی اسٹیم کے لیے ہم سب کو، پاکستان ہے تو ہم ہیں، کوئی شک نہیں. اس کے بغیر یہی ہماری پہچان ہے، اور اسی کے ساتھ ہم وابستہ ہیں. اور اس کے لیے ہم اپنی جو ینگ جنریشن ہے، وی آر ویری مچ کنسرن. اور اس قسم کے پروگرام آف اینڈ آن ہمارے بالکل تعلیمی اداروں میں ہوتے ڈاکٹر صاحب، پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، ان میں باقاعدہ اس حوالے سے سیمینارز ہونے چاہیے جس میں بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کے اندر پاکستانیت ڈالی جائے سپیچز کے ذریعے. اس کے لیے اسکالرز، ڈیبیٹرز اور پروفیسرز حضرات اس پہ روشنی ڈالیں. ہمارے نیشنل لیول پہ بھی میٹنگز بھی ہوئیں وائس چانسلرز کی بھی، اور آگے یہ چیزیں ساری ہمارے اسٹوڈنٹ لیول پہ، سوسائٹیز لیول پہ یہ بالکل ہو رہا ہے. اور دس از ہائیلی، یہ پہلی چیز ہے، باقی چیزیں بات کی ہیں. ایگزیکٹلی، اس کی پرائورٹی ہونی چاہیے. اس کی پرائرٹی ہے. ڈاکٹر صاحب، نوجوان طلباء، طالبات اور اساتذہ کے لیے پاکستان کا تقاضا کیا تقاضا کرتا ہے؟ پاکستان کا تقاضا وہی ہے جی جو پاکستان کے فاؤنڈر نے کہا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن اینڈ ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی اور میرٹ. یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں تاکہ ایکول اپرچونٹی ملے. میرٹ کا مطلب ہے جی کہ ہوسو ایور ہی از، وہ جس بھی ریلیجن سے ہو، جس بھی سوسائٹی سے ہو، اس کو میرٹ کے اوپر گرو کرنے کا موقع ملا جائے. اور یہ ہمارے فنڈامنٹلز ہیں ہماری اس مملکت کے، اور ہمارے فور فادر نے بتایا، اور اس کے اوپر ہمیں لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں پیش کی ہیں، ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان جو کہ وار اینڈ ٹیرر کے اندر مور دین 80,000 سولجرز اور آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی کوئی لائے عمل آپ کے ذہن میں کہ ہونا چاہیے؟ بالکل بالکل. یہ ان کو جی ہم لکیلی ہمارا جو ہماری ادھر لاہور میں خاص طور پہ کنٹونمنٹس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا پورا کولیبریشن ہے. بچے ادھر وزٹ بھی کرتے ہیں اور ریئلائز بھی انہیں کرایا جاتا ہے جی کہ یہ جو جانیں قربان کرنے کے لیے، اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں. جی ہاں.
ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت اہم ہیں ہم سب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اور ان کو ایکنالج کرنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا بڑا اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لاسٹ میسج فار یوتھ پلیز کوڈ یو ڈیلیور دیٹ میسج۔ یوتھ کے لیے یہ ایک میسج ہے جی کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونیٹی۔ ماشاء اللہ۔ اس میں ایک لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ اگر آپ اپنے ٹارگٹس بنا کے اس کے مطابق کام کریں اور کوئی شارٹ کٹ پہ نہ جائیں، محنت محنت محنت، اور اس میں بے شمار اپارچونیٹیز ہیں، بے شمار یہاں پہ مواقع ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، جو ہارڈ ورکنگ ہے، جو آنیسٹ ہے، اس کے لیے بہت سارے مواقع ہیں، اور یہ 3-4 چیزیں یہ اپنا شعار بنائیں، اور یہی اسی کو بیس پہ رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بڑی آپ نے موٹیویشنل گفتگو فرمائی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، مجھے ایجوکیٹ کیا۔ یقیناً یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کی گفتگو پوری دنیا میں انشاءاللہ سنی جائے گی۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، اور میں سمجھتا یہ ہمارا حق بھی ہے کہ آپ اس قسم کے پروگرامز میں تشریف لائیں اور اپنی جو ہے وہ گفتگو سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم سے ہمیں بھی نوازیں، ہماری پوری قوم کو نوازیں۔ ناظرین سامعین، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس آج بڑی معروف شخصیت، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب تشریف فرما تھے۔ ہم نے ان کی گفتگو سنی، یقیناً آپ اس سے ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آئندہ ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔